نعرہ لگاتے ہیں ہم لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مگر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تم نے کون سا ایسا فرض نبھایا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو پسند آیا ہو؟ تم نے تو کام بھی وہ کیے ہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ تم تو پانی بھی پیتے ہو تو کھڑے ہو کے پیتے ہو، تم کھاتے بھی ہو تو کھڑے ہو کے کھاتے ہو۔ تمہارے چلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے فلم اسٹار کا ہو۔ ہاں صاحبو، اج وقار تم نے اپنا وہ بنا لیا ہے زمانے کے سامنے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا جانے والا جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا جا رہا ہے، بلکہ کہتا ہے دیکھو اس کی انداز اور گفتار سے، اس کی بات چیت کے لہجے سے کہ فلاں کا یہ فین ہے، فلاں کا یہ فین ہے۔ ہاں صاحبو، تم نے فین کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کر رکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو ناراض کر دیا، خدا کو ناراض کر دیا۔ تمہاری گفتار انداز، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں، تمہارے یہ کیسے انداز ہیں، کان چھدے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی قسم، تمہارا تو معیار وہ تھا۔ ذرا یاد کرو اپنی تاریخ کہ جب کسی گلی چوبارے سے گزرتے، جب کسی چوبارے سے گزرتے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا فین جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے دیکھو دیکھو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ہاں صاحبو، ذرا اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسٹیٹس کے اوپر تم نے اپنی زندگی کو برباد کر رکھا ہے۔ آج تمہارا اسٹیٹس یہ ہو گیا ہے۔ جانتے بھی ہو اسٹیٹس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس بولتے کس چیز کو ہے؟ اسٹیٹس کا معنی اردو لغت میں حیثیت کا آتا ہے، اوقات کا یہ آتا ہے۔ آج اندازہ لگاؤ، سچ بتاؤ کہ تمہاری یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ بالی ووڈ اسٹار کے تم نے لوگوں کو، ہیرو کو اپنا فین، اپنا آئیڈیل مان رکھا ہے، ان کے تم اسٹیٹس لگاتے ہو، اور راتوں رات تم گناہ کرنے کے بعد، رات بھر ڈی جے پہ ناچنے کے بعد تم اسٹیٹس لگاتے ہو اور پھر چیک کرتے ہو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ رات بھر گناہ کرنے کے بعد اسے لگا دیا اسٹیٹس پر، پھر دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے لگایا کس لیے اور دکھانا کس کو؟ جسے دکھانا ہے ڈائریکٹلی بھیج دے، مگر جب اسٹیٹس پر لگاتا ہے تو لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہوگا یار یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا ہے، مگر اس نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ ذرا سوچو، اپنے دماغ کے اوپر زور ڈال کر کے دیکھو یار، تم وہ اسٹیٹس لگا رہے ہو کہ زمانہ دیکھے گا تو تمہاری گواہی بنے گا، اور کل میدان حشر میں وعدے کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، کل وہی جو اسٹیٹس تمہارے دیکھ رہے ہیں وہی گواہ بنیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا اس نے کیسے گناہ کیا، رات بھر کیسے ڈی جے پر ناچا۔ ہم ننگی ناچنے والی ان لڑکیوں کے، فاحشہ عورتوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ ایک بار بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا خیال نہیں آتا؟ میرے نبی نے راتوں رات جاگ کر کے، پوری رات جاگ کر کے پیشانی سجدے میں رکھنے کے بعد ہم گناہگار امت کے لیے دعا کی ہے کہ مالک کائنات میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تجھے ایک بار بھی خیال نہیں آتا گناہ کرتے وقت؟ اسٹیٹس تمہاری یہ اوقات ہے؟ اسٹیٹس لگا رہے ہو، چلو میں نے مانا اسٹیٹس لگا رہے ہو، لگاؤ اسٹیٹس، مگر وہ اسٹیٹس لگاؤ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے لگایا تھا اسٹیٹس۔ آج زمانہ وہی اسٹیٹس، علماء بھی وہ اسٹیٹس بڑے غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے دل کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ اسٹیٹس لگایا ہے میرے پیارے ہمارے نوجوانوں کو آج اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ آزادی کے علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی بہت بڑے ہیرو ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی کو جب انگریزوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا، چڑھانے کے بعد میں ان سے یہ پوچھا گیا کفایت یہ بتاؤ تمہاری آخری اکشا کیا ہے، تمہاری آخری تمنا کیا ہے، تم لاسٹ مومنٹ پہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تب علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا ایک قلم اور ایک پیپر چاہتا ہوں۔ کہا بس یہی خواہش؟ کچھ کھانا نہیں چاہتے، کچھ پینا نہیں چاہتے، کچھ پہننے کی خواہش نہیں ہے، کہیں گھومنے کی تمنا نہیں ہے؟ بولے نہیں۔ کہا پھر کیا خواہش ہے؟
بولے پین اور ایک پیپر لا دو۔ کہا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کا مصطفیٰ جان رحمت کی نعت لکھتا آیا ہوں، جاتے جاتے دنیا سے نعت کی کائنات میں ایک اور اضافہ کرتا ہوا جاؤں۔ ذرا سوچو وہ جذبہ، وہ اسٹیٹس کیسا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی حیثیت، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ میرے پیارے لایا گیا علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے قلم کو ہاتھ میں لے کر کے اور پیپر کو ہاتھ میں لے کر کے میں شعراؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھانسی سامنے ہو، موت سامنے ہو اور اشعار آ رہے ہوں، اتنا آسان ہے؟ موت سامنے ہے، پھانسی کا تختہ سامنے ہے، مگر کہتے ہیں کہ جاتے جاتے دنیا سے ایک اور نعت کی کائنات میں اضافہ کرتا ہوا جاؤں۔ میرے پیارے علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے قلم لے کر کے لکھنا شروع کیا اور وہ اسٹیٹس زمانے کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھو یہ اسٹیٹس ہوا کرتا ہے، اسے اسٹیٹس بولتے ہیں، اسے حیثیت بولتے ہیں، اسے اوقات بولتے ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جب میرے پیارے انگریزوں نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد پھانسی کے تختے سے اتار دیا اور کہا نہیں ایسے سزا نہیں دیں گے، اتنی آسان موت نہیں دیں گے۔ کہا پھر کہ انہیں تڑپا تڑپا کے مارا جائے گا۔ ذرا سوچو یہ تمہارا آئیڈیل ہے، یہ تمہارا ہیرو ہے، انہیں ہیرو بناؤ، نہ کہ ان بالی ووڈ کے سٹاروں کو ننگے ناچنے والی عورتوں کا اسٹیٹس لگاؤ ان کی۔ میرے پیارے لے کر کے گئے، لے جانے کے بعد جو استری ہوا کرتی تھی پہلے پریس کرنے کی، اس کے اندر کوئلے ڈالا کرتے تھے، تب جا کر کے انگارے بھرنے کے بعد وہ گرم ہوا کرتی تھی۔ میرے پیارے بھرا گیا، بھرنے کے بعد انگاروں کو دہکتی ہوئی میرے پیارے وہ پریس، وہ استری جب علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کی رانوں پر لگائی گئی، رانوں پر چلائی گئی، تو میرے پیارے ذرا سوچو کیا مومنٹ ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ اتنا درد اور تکلیف میں میرے پیارے علامہ کفایت علی کافی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے میری رانوں پر پریس کو پھیرایا گیا، جیسے ہی میری رانوں پر پریس کو رکھا گیا، استری کو چلایا گیا، جاگتے ہوئے بیداری حالت میں مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا۔ تب میری زبان سے نکلا تھا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا استری پھیرانے سے رانوں پر آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ کفایت کب کی اپنی رانوں پر استری چلا دیتا۔ میرے پیارے یہ محبت ہوتی ہے، ایسا اسٹیٹس لگایا کہ زمانہ آج تک مولوی، آج تک مولانا، مفتی میرے پیارے علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کا یہ اعلان کے ساتھ اسٹیٹس لگاتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ کا خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ کا خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔